بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ دولت سے محروم اور ایمان کی دولت سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے معصوم کبوتروں کی طرح بولے بالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور بادشاہ کے گھر میں ضروری کام کرنے جاتی تھی۔ دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگائے گئے کاموں کو انجام دیتی۔ کیونکہ یہ خاتون نہایت دیانتدار پاک باز تھی، اس عرصہ حیات سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے انجام دیتی رہی۔ ان دنوں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بے شمار کامیابیوں نے اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، کیونکہ اس ظالم متکبر کے پاس اختیار تھا۔ فرعون مصر جب کبھی یہ سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو تختے پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا۔ اس کے اس طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا ایک خازن خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ موسیٰ نبی غالب رہے ہیں، فرعون زچ ہو گیا ہے، تو دل میں خوش ہوتی، لیکن ایمان کا اظہار نہ کرتی کہ کہیں فرعون کو بنک نہ پڑ جائے اور انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی نازک اور شوخ مزاج لڑکی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سب کا رب نہیں؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو رزق دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی شیخ پا ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والا بھی اس ایمان کی دعوت کو قبول کر رہا ہے، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی کہ مجھے اطلاع ملی ہے تو میرے سوا بھی کسی اور کو رب جانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو بلند بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا، آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی ایک دیگ کو گرم کر جب آگ جیسی ہو جائے تو اسے اطلاع کر۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی، اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھنکوا دوں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ فرعون نے جب اس مومنہ کو بچوں کو جلانے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت سکون اور اطمینان سے جواب دیا کہ میں اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ تیرا اور میرا رب ایک ہی ہے۔ اگر اس کی پاداش میں تو مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کر لوں گی۔ چنانچہ جب اس ظالم نے دیکھا کہ دیگ آگ کی طرح گرم ہو کر دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑا اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، اب بھی وقت ہے، اور کہا کہ موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ مگر یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دینے کا عزم کر لیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے،
اس ذات پاک پر ہماری جان بھی قربان۔ البتہ اس نے درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کیا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلہ میں ہم تیری یہ درخواست قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے اس کے بچوں کو دیکھتی ہوئی دیگ میں پھنکوا دیا، آن کی آن میں ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس صدمے کو نہایت استقلال اور استقامت سے برداشت کیا اور صبر کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھنکوا دیا، لیکن یہ عورت پختہ زبان پر لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھنکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا، اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تو اس کی غضب بڑکی۔ چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھنکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی جو اپنی ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اس کی گود سے یہ چھینا اور دیگ تک لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گوئی عطا فرمائی۔ وہ بولا امی جان صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے، اور صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے، اور میں اس بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ بھی ایمان کا اظہار کر دیا۔ آپ کو اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آسیہ کو سارے دربار بلا کر رسوا کیا گیا، آپ کے کپڑے اتروا دیے گئے، آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، آپ کے پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی گئیں، حتیٰ کہ آپ کے جسم وار کی کھال بھی اتروا دی گئی۔ لیکن حضرت آسیہ ثابت قدم رحیم، کھال اتارنے کے بعد آپ کے جسم پر سرخ مرچیں تک لگوا دی گئیں۔ حضرت آسیہ تکلیف سے سسک کر اللہ کے ہاں دعا کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب حضرت آسیہ کئی دنوں تک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئیں، لیکن آخری دم تک ایمان قائم رہیں، اے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور جنت میں انہیں اپنے پاس جگہ عطا فرما دی۔